الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بھلا انسان کون ہے اور برا کون ہے؟ فسکتوا، تو سارے حاضرین خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار دیگر ارشاد فرمایا: الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ تم میں بھلا کون ہے اور برا کون ہے؟ فسکتوا، تو سارے لوگ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی. فقال رجل، تو ایک شخص نے بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں عرض کیا: بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنا بخیرنا من شرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم میں بھلا کون ہے اور برا کون ہے. اب یہاں یہ حدیث پاک میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ میں بھی اپنے آپ میں غور کروں، اور آپ میں سے ہر شخص اپنے اپنے حوالے سے غور کریں کہ کیا ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق بھلے انسان ہیں یا برے انسان ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اپنے نبی کے حکم کے مطابق اپنے آپ میں غور کر لیں. جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم میں بھلا کون ہے اور برا کون ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
تم میں بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے اطمینان کیا جائے۔ یعنی تم میں بھلا شخص وہ ہیں جس کے حوالے سے لوگ یہ امید رکھیں کہ اس سے مجھے جو بھی پہنچے گا بھلا ہی پہنچے گا، یہ میرا برا نہیں چاہے گا، اور اس کی طرف سے برائی پہنچے اس سے بندہ مطمئن ہو، نہیں یہ بندہ میرا برا نہیں چاہتا اور اس کی طرف سے میرا برا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر تمہاری طرف سے لوگوں کو خیر ہی کی امید ہو اور تمہاری طرف سے شر اور برائی پہنچے اس سے لوگ مطمئن ہو تو فرماتے سمجھ جاؤ کہ تم بھلے انسان ہو۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے آگے وَشَرُّكُمْ مَن لَّا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، تمہارا برا شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے انسان مطمئن بھی نہ ہو، کہ اس کے حوالے سے جب کوئی سوچے تو کہے نہیں یار یہ تو اللہ اس کے شر سے بچائے، اس سے تو کوئی خیر کی امید ہی نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے اگر کوئی تم سے خیر کی امید نہ رکھے اور تمہارے شر سے لوگ مطمئن نہ ہو تو وہ شخص تم میں برا شخص ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میرات المناجح میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ہو سکتا ہے تو خیر ہی کرتا ہے، تو یہ بندہ تم میں بھلا بندہ ہے، بھلا انسان، اچھا انسان ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی ارشاد فرماتے ہیں کہ قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے، اس سے بچو، اس سے خیر نہ پہنچے گی بلکہ اس سے شر یعنی برائی ہی پہنچے گی، تو وہ شخص تم میں برا شخص ہے، برا انسان ہے۔ اب اس ترازو پر ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہماری طرف سے کیا لوگوں کی جان، مال، عزت، نسب اور لوگوں کا اخلاق اور لوگوں کے معاملات ہماری طرف سے محفوظ اور مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کی صبح سے شام اور شام سے صبح تک ہم کاروبار کریں، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کریں، کھیتی باڑی کریں، کسی کے یہاں مزدوری کریں یا کسی فیکٹری یا دکان کا مالک ہوں، زندگی کے جس شعبے سے بھی مسلمان جڑا ہوا ہے اپنے اس شعبے میں وہ یہ غور کر لیں کہ کیا مجھ سے خیر پہنچتی ہیں اور میرے شر سے لوگ مطمئن ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ بھلا انسان ہے، چاہے دنیا اس کو کچھ بھی کہتی رہے، نگاہ نبوت میں وہ بھلا انسان ہے، سرکار کی تعلیمات میں وہ اچھا انسان ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جہاں چلتا ہے لوگوں کو شرارتیں پہنچاتا ہے، پڑوسیوں کو بھی، معاملات میں بھی، کاروبار میں بھی، تعلقات میں بھی، جہاں بھی ہو بس اس سے شر ہی شر پہنچتا ہے، خیر کی کوئی اس سے امید ہی نہیں رکھتا، دنیا لاکھ اس کے گن گائے اور دنیا لاکھ اس کی واہواہی کرے، ایسا بندہ دین، شریعت اور نگاہ نبوت میں اچھا انسان نہیں ہے، وہ برا انسان ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاملات اس حوالے سے کیا ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی ناحق تکلیف دینا حلال نہیں، تو مومن اور مومنات کو تکلیف دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ یعنی کتے اور سور کو بھی بلا وجہ تکلیف دینا
یہ حلال نہیں ہے، تو پھر مومن اور مومنات کو تکلیف دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ اور عام طور پر مسلمانوں کو اس کا لحاظ نہیں ہے کہ ہمارے کس عمل سے اور ہماری کس بات سے کس مومن کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اگر سننے والوں میں سے ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے یہ کنفرم کر لے اور اس پر پکا عہد کر لیں کہ ہمارے نبی نے جب ہمیں کہہ دیا ہے کہ تم میں بھلا انسان وہ ہیں کہ جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں اور اس کی طرف سے خیر ہی خیر لوگوں کو پہنچے، اگر ہر شخص اپنے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ شروعات فرد سے ہوتی ہیں، ایک شخص سے ہوتی ہے۔ اگر ہر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوتا ہے، سب تو عمل کرتے نہیں ہیں، اگر یہ شروع کر دے کہ میں کروں گا تو دوسرے بھی کریں گے، تو انشاءاللہ الرحمن اگر کانٹے ہر کوئی اٹھانا شروع کر دے گا تو پھر چلنا آسان ہوگا، اور ہر کوئی ہی کانٹے بچھائے گا تو چلنا ہر ایک کے لیے مشکل ہوگا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہمیں بھلا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے صوفیہ صالحین تو یہاں تک فضیل بن عیاض جیسے اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ سور اور کتے کو بھی بلا وجہ تکلیف پہنچانا حلال نہیں ہے، تو پھر مومن اور مومنات کو تکلیف پہنچانا کس قدر بدترین جرم ہے۔ اور میں اس پر چونکہ ہر شخص کو پوری زندگی میں ایسی باتیں سننے کو نہیں ملتی جو اس کی زندگی میں ہر بات انقلاب پیدا کر دے، مگر میں نے اس چیز پر غور کیا کہ ہمارے صالحین بزرگان دین کچھ باتوں کو غیبی آواز سمجھتے تھے، کچھ تعلیمات کو یوں سمجھتے تھے کہ یہ میرے لیے آج مجھے کہا گیا ہے، اور وہ کیسے ہوتے تھے، کتنے پائے کے بزرگ ایسی باتوں کو غیبی آواز سمجھ کر کے اپنے اوپر نافذ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امام ہیں، کروڑوں لوگ ان کے فالوورز، اور ان کی فقہ پر عمل کرتے ہوئے حنفی دنیا کے کئی حصوں میں سارے ائمہ کے مقابل سب سے زیادہ ان کے ماننے والے۔ امام مسعر بن کدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز امام اعظم کے ساتھ کہیں سے ہم گزر رہے تھے، بے خیالی میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا، اس لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے، یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ، اے جناب کیا آپ قیامت کے دن لیے جانے والے انتقام خداوندی سے ڈرتے نہیں؟ آپ کا پاؤں میرے قدم پر پڑ گیا تو کیا اللہ کی بارگاہ میں بدلہ دیا جائے گا، اس سے آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ یہ سنتے ہی امام اعظم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب کچھ دیر بعد ہوش آیا تو حضرت مسعر نے عرض کیا کہ ایک لڑکے کی بات تھی اور آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کیا معلوم کہ اس کی آواز میرے لیے غیبی ہدایت ہو، زبان سے اس کی نکلا مگر اس میں مجھے ہدایت دی گئی ہو، اور اس کو میں غیبی ہدایت سمجھتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی انسان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو بھی اللہ کی ہدایت سمجھ کر کے اس پر گرہ باندھ لیتے تھے۔ ہم ایک ہیں کہ اپنے نبی کے فرمان کو سن کر کے بھی اپنا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی اس مقام پر ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے بدخلق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے پاس اس حالت میں جائے کہ وہ خوشی سے مسکرا رہے ہوں اور اسے دیکھ کر خوف سے الگ الگ ہو جائیں، یعنی دوستوں میں بھی، ساتھیوں میں بھی، گھر والوں میں بھی وہ بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، مگر ایک بندہ آیا تو اب سارے پھیکے پڑ گئے،
اب کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں یار یہ کون سی مصیبت لے کے آئے گا، اس کا کون سا شر ہمیں پہنچے گا. تو یہ بد خلق ہونے کی علامت ہے. اور ایک علامت یہ ہے کہ بلی اس سے ڈر کر بھاگ جائے یا کتا خوف کی وجہ سے دیوار پھلانگ جائے. یہاں تک بزرگوں نے کہا نہیں انسان تو انسان، جانور بھی جس کے شر سے بھاگے تو سمجھ جاؤ کہ وہ یہ اس کے بد خلق ہونے کی علامت ہے. غور کرنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں ہمارے لیے تو ہر بات غیبی ہدایت لگ رہی ہے. یوں لگ رہا ہے جیسے یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی بالخصوص ضرورت ہے. اب یہاں میں تکلیف جو پہنچتی ہے کسی کو، وہ اس کا کم سے کم درجہ کیا ہے. دیکھو صالحین نے کس درجے پر جا کر کتنی چھوٹی بات کو بھی انہوں نے تکلیف گردانا اور اس سے بچنے کی تلقین کی. اللہ اکبر. اب یہ ہر شخص یہ نہ سمجھے کہ ہماری ہر بات کو مولانا بتائے کہ تم یہ جو کرتے ہو یہ بھی لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، یہ بات جو تم کرتے ہو یہ بھی لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. خود سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر بات تو ہر بندہ جانتا بھی نہیں اور ہر بات بندہ بتا بھی نہیں پاتا. وہ خود ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے ہمارے پڑوسیوں کو کیا تکلیف ہے، جس راستے پر ہم رہتے اس راستے سے گزرنے والوں کو ہم سے کیا تکلیف ہے، اور بہت ساری باتیں. ہمارے کھیت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو اس کے کھیت سے ہمیں کیا نقصان ہے اور اس سے ہمیں کیا تکلیف پہنچتی ہے، یہ ہر شخص اپنے حوالے سے بہتر جان سکتا ہے. حضرت علامہ ابن الحاج مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ اپنے اصحاب یعنی ساتھیوں کے ساتھ گندم کے کھیت کے پاس سے گزرے. گیہوں کا کھیت تھا، وہاں سے گزرے تو ان کے ساتھ جانے والے ایک شخص نے گندم کی بالی کو چھوا. صرف گیہوں کی بالی کو صرف چھوا اور فوراً ہاتھ ہٹا لیا. بالی توڑی نہیں، صرف ہاتھ لگایا، چھوا اور ہٹا لیا. بزرگ نے یہ منظر دیکھ لیا اور اسے حکم فرمایا کہ کھیت کے مالک سے اس معاملے کو معاف کرواؤ. کھیت کے مالک سے اس معاملے کو معاف کرواؤ. اس شخص نے عرض کیا حضور گندم کی بالی تو اسی طرح موجود ہیں، میرے ہاتھ لگانے سے اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی، بالی ٹوٹ تو نہیں گئی. تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر 1000 یا اس سے زیادہ لوگ یہاں سے گزریں اور سب تمہاری طرح اسے ہاتھ لگائیں تو کیا اسے نقصان پہنچے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر 1000 یا اس سے زیادہ بندے اس کو ہاتھ لگا کر جائیں تو اس کو نقصان پہنچے گا ہی. تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو کیا ہے وہ اس 1000 بندوں کے ہاتھ لگانے سے جو نقصان والا ظلم ہوگا اس میں ایک مرتبہ ہاتھ لگانے سے تمہارا بھی حصہ آ گیا. پھر اس شخص نے جب تک گندم کے مالک سے معافی نہیں کروا لیا اس بزرگ نے اس سے کلام نہیں فرمایا اور نہیں اسے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دی. جاؤ جا کر معاف کراؤ اور پھر ہماری صحبت اور سنگت تمہیں میسر آ سکے گی. تو دوستان محترم، ہم صالحین کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں. ان کی زندگیاں کس طریقے سے گزری ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی بات کہ 1000 بندے ہاتھ لگائے اور بالی ٹوٹ جاتی تو اب 1000 میں ایک تم بھی تو ہو، تو اس 1000 سے جو نقصان پہنچا تو اس میں ایک تمہارا بھی حصہ ہو گیا. اب تم جا کر کے اس باغ کے مالک سے معافی کراؤ. آخر غوث پاک کے والد محترم کی وہ بات آپ نے 12 سنی ہوگی. سمندر کے کسی اور کنارے سیب آ کر کے تیرتا ہوا آیا تھا اور اس کو بے ہوشی کے عالم میں کھا لیا. ہوش نہیں تھا، بھوک ہی اتنی زیادہ تھی کہ بار بار بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی تھی، مگر کھاتے ہی فوراً ہوش آیا اور کہا میں نے یہ کھا تو لیا مگر اس کے مالک سے میں نے اجازت تو لی نہیں. فوراً چل کے گئے اور پھر 2 سال، کوئی سوچ سکتا ہے یہ باتیں آج لوگوں کو حکایتیں لگیں
کہ یہ بناوٹی قصے ہیں، لیکن یہی وہ چیزیں جس نے ان کو ولایت کے منصب تک پہنچایا، اللہ کا قریبی اور اللہ کا محبوب بنایا۔ 2 سال تک اس سیب کی معافی کے لیے وہاں رکھوالی کی انہوں نے، اور اس کھیت کے اندر، ان کے باغ کے اندر کام کیا اور مزدوری کی، اور پھر اسی کے عوض کے اندر کہ تمہیں معافی دی جائے گی جبکہ تم ہماری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو، اور پھر وہ بیٹی کی جو حالت بتائی گئی۔ تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ صالحین کا طریقہ کیا ہے۔ اسی لیے ایک عیسائی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک جگہ سے وہ گزرا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے ایک بندہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پتھر کی وجہ سے اگر کوئی بندہ یہاں گرا اور مر گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس راستے سے جو بھی گزرا ہو، اس راستے سے مسلمان نہیں گزرا ہوگا، کیونکہ اگر مسلمان گزرتا تو ان کے نبی کی یہ تعلیم ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو اگر مسلمان گزرتا تو وہ اتنی تکلیف سے بھی لوگوں کو بچاتا، تو اس کا یہ نہ ہوتا حادثہ اگر اس نے یہ چیز راستے سے ہٹا دی ہوتی۔ تو کہاں ایک دور وہ تھا کہ جب لوگ یہ تصور کرتے کہ یہ تکلیف دہ چیز یہاں پڑی ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس راستے سے مسلمان نہیں گزرا ہوگا، اور آج حالات بالکل اس کے برعکس ہو چکے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ میں یورپ گیا تو میں نے اسلام دیکھا مگر مسلمان نہیں تھے، اپنے ملک آیا تو میں نے مسلمان دیکھے مگر اسلام نہیں دیکھا۔ تو ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارے مذہب کی تعلیمات یہ ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف کی کہ مسلمان ہے کون، تو سرکار نے یہی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہیں جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کہ اس کی ہاتھ سے، اس کی زبان سے، من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو دوستان محترم، اس سلسلے میں ہمیں خوب اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، ایک مسلمان نام سنا جائے نا، جو یہ بھی غور کرنے والی بات، مسلمان کا معنی ہی ہے سلامتی والا، مسلمان کا معنی ہی ہے سلامتی والا، یعنی اس کا ہر معاملہ سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے مذہب کی تعلیمات بھی آپ دیکھیں، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں السلام علیکم، سامنے والا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ یہ ایک رسم صرف اس حیثیت سے نہیں کہ آپ کے مذہب میں بس یہ سکھایا گیا کہ ملنا ہے تو بس سلام کرنا ہے، اس کے تقاضے ہیں کچھ۔ یہ ایسا نہیں کہ بس لفظ بول کر رسپیکٹ کرنا اور باقی پیچھے کوئی مطلب نہیں، جیسے کہ کسی نے گڈ مارننگ کہہ دیا، کسی نے گڈ مارننگ کہہ دیا تو اب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس ایک کی رسپیکٹ کر لی، خوش کر دیا، بات ختم۔ اسلام ایسا سلام نہیں سکھاتا کہ بس رسپیکٹ ہو گئی بات ختم۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جب تمہیں کہہ دیا السلام علیکم تو سامنے والا بندہ مطمئن ہو گیا، جس نے مجھے سلام کر دیا اب اس کی طرف سے میری جان مال اور عزت محفوظ ہو گئی، اب اس کی طرف سے مجھے خوف نہیں ہے، اس کی طرف سے مجھے خطرہ نہیں ہے۔ اب وہ کتنا دین سے دور ہے جو تکلیف پہنچانے کے لیے سلام کرتا ہے کہ میں سلام کر کے قریب جاؤں پھر تکلیف پہنچاؤں۔ سامنے والا بندہ اس کے سلام و کلام سے مطمئن ہے کہ یہ چونکہ سلام کر رہا ہے، یہ تو ہر گھڑی میرا ملنے والا ہے، یہ مجھے سلامتیاں دے رہا ہے تو یہ مجھے کیسے نقصان پہنچائے گا۔ وہ آ ہی اس جہت سے رہا ہے کہ سلام کر کے قریب جاؤں پھر نقصان پہنچاؤں۔ وہ کس قدر تعلیمات سے دور ہیں اور اسلامی نور سے محروم ہیں۔ اس لیے دوستان محترم، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں غیبی آواز، بس سمجھ لو اس بات کہ یہ ہمارے لیے کوئی غیبی ہدایت ہے، اس میں
ہمارے لیے اس میں پیغام ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کے جئیں۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ انبیاء کرام کی تعلیمات قرآن میں موجود ہے۔ اس حالت میں دنیا سے جاؤ کہ تم مسلمان ہو۔ اور مسلمان کا مطلب کیا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ تو یہ ہمارے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں، اس پر توجہ دیں، اس کو بار بار سنیں اور اپنے ذہن و دماغ میں دہرائیں۔ اور جو کچھ کمیاں میں اپنے آپ میں غور کرتا ہوں، آپ اپنے آپ میں غور کیجیے۔ ہم میں سے جہاں جہاں جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، باز آ جائیں اور اپنا وجود ایک خیر والا وجود بنائیں، کہ ہم سے بس لوگ دیکھیں تو بس لوگ یہ مطمئن رہیں کہ یہ آیا ہے، اس سے ہمارا دین محفوظ رہے گا، اس سے ہمارا مال محفوظ رہے گا، اس سے ہماری جان محفوظ رہے گی، اس سے ہمارا نسب محفوظ رہے گا، اس سے ہماری عقل محفوظ رہے گی، اس سے ہماری ان چیزوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بس ایسے مسلمان بن جائیں۔ تو اس کی کوشش کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ جانتے ہیں، پوسٹر بھی لگایا، گزشتہ جمعہ کو بھی اعلان ہوا ہے، ایک روحانی علمی سنی اجتماع دایادرہ کی سرزمین پر آج ہونے جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ سنی اجتماع عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا اتنا جلد شروع کر دیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ مفتی صابر صاحب قبلہ کے سوالات و جوابات کی بھی نشست ہوگی، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ 9 بجے کے قریب ہی نوجوان، بزرگ، عورتوں کے لیے بھی بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، تو آپ خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی لائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پہنچائیں۔ سرکار غوث پاک سے محبت کرنے والوں، غوث پاک کی تعلیمات سنائی جائیں گی، تو آپ اس پر نور روحانی علمی محفل میں ضرور شرکت فرمائیں اور سرکار غوث پاک کے فیضان سے مالا مال ہونے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔